السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں بہت ہی اہم ٹاپک لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پیپر پریزنٹیشن ایگزامینیشن کے امتحان میں آپ کیسا لکھتے ہیں، جس کا اثر آپ کے نمبرات پر پڑتا ہے، تو امتحان میں بہتر نمبر کیسے حاصل کریں، پیپر کو کس طرح سے لکھیں، جوابی پرچہ آپ کا، اس کو لکھنے کے بہت سارے ٹپس یہاں اس میں بتائے جائیں گے۔ آپ اس کو ذہن نشین کیجئے، کیونکہ ایگزامنر آپ کو نہیں جانتا، بلکہ آپ کی جوابی کاپی ہی آپ کا تعارف ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، پیپر کو اگر سلیقے سے لکھا جائے گا، سسٹمیٹک لکھا جائے گا، صاف صفائی کے ساتھ لکھا جائے گا، تو آپ کے نمبرات پر بہتر اثر پڑنے والے ہیں۔ تو آئیے کچھ ٹپس ہم دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بورڈ کے امتحان میں یا ہوم ایگزام میں دونوں طرف جو ہے آپ کو جوابی پرچہ کم سے کم 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ آپ جیسے بلاک میں جاتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں، جوابی کاپی آپ کو ہوم ایگزام ہو یا بورڈ کا ایگزام ہو پہلے دے دی جاتی ہے۔ تو جوابی کاپی ملنے پر سب سے پہلے آپ کاپی کے کور پر، آنسر شیٹ کے کور پر سب سے پہلے جو ضروری معلومات ہے، جیسے سیٹ نمبر ہے، آپ کا بلاک نمبر ہے، اسی طرح ڈیٹ ہے، سبجیکٹ ہے، پیپر نمبر وغیرہ وغیرہ، اسی طرح اگر بورڈ کا ایگزام ہے تو بار کوڈ اسٹیکر بھی لگانا ہوتا ہے، یہ ساری معلومات آپ درج کر لیں۔ اس کے بعد پینسل کے ذریعے آپ آنسر شیٹ کے دائیں جانب مارجن یعنی حاشیہ بنا لیں، کیونکہ بائیں جانب تو حاشیہ بنا ہوتا ہے، لیکن آپ چونکہ پیپر اردو میں لکھیں گے، آپ رائٹ ٹو لیفٹ لکھیں گے، اس لیے دائیں جانب مارجن بنانا ضروری ہے۔ حاشیہ دو وجہ سے، ایک تو دائیں جانب مارجن میں آپ سب کوشچن نمبر، ذیلی سوالات کے نمبر لکھیں گے، اور دوسرے ایگزامنر کو نمبر لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو حاشیہ میں مارجن میں ایگزامنر نمبر لکھتا ہے، کبھی رائٹ سائڈ کبھی لیفٹ سائڈ۔ تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ اس کے علاوہ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بورڈ کے امتحان میں سوالیہ پرچہ پہلے ملتا ہے۔ مہاراشٹر SSC اور HSC بورڈ میں سوالیہ پرچے کو 10 منٹ پہلے محض اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ کوشچن کو اچھی طرح سے ریڈ کر سکیں، پڑھ سکیں۔ تو کوشچن پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، تو یاد رکھیں اس وقت پورے کوشچن پیپر کو اچھی طرح سے آپ پڑھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹے کوشچنس ہیں، جیسے MCQ ہے، خانہ پوری ہے، ایک جملے کے جوابات ہے، متفرق جز کی پہچان ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسے تمام سوالات کو اپنے ذہن، اس کے جواب کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں، کیونکہ اس 10 منٹ میں آپ کو صرف پیپر پڑھنا ہے، آپ کو لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آئیے کچھ دوسرے ٹپس دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم پیپر کو لکھیں۔ رائٹ یوری کوشچن مین کوشچن فرام نیو پیج، یعنی ہر جو مین کوشچن ہے اس کو آپ، جیسے کوشچن نمبر 1، کوشچن نمبر 2، 3، 4، ایسا، جیسے جغرافیہ میں 10ویں میں 7 کوشچنس ہوتے ہیں، تو 7 پیج کم سے کم آپ کو لگے گا۔ تو اس طرح ہر نئے سوال کو نئے صفحے سے، نئے پیج سے شروع کریں۔ اسی طرح سے یہاں بورڈ کے پیپر میں اوپر بائیں طرف لیفٹ سائڈ میں یہاں مارجن بنی ہوئی ہے، اور مارجن کے اوپر یہاں 3 نمبر میں نے لکھا ہوا ہے، یہ کوشچن نمبر ہے، تو وہاں پر آپ کوشچن نمبر لکھیں، اوپر بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو چھوٹے سوالات ہیں اس کو آپ جو ہے یہاں پر ذیلی سوالات جو ہیں یہاں مارجن میں لکھیں، اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس لیے دونوں طرف مارجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے دوسرے پوائنٹس کیا ہیں۔ رائٹ فل سینٹینس ان دا فل ان دا بلینکس ناٹ ان شارٹ، گیو اسپیس 1 لائن سب کوشچنس، یعنی جو خانہ پوری کے سوالات ہوتے ہیں، خانہ پوری کے سوالات کو آپ مکمل جملے میں لکھیں۔ فل ان دا بلینک سے کچھ بچے کیا کرتے ہیں، جو ہے مکمل جملہ نہیں لکھتے، بلکہ مختصر جواب دے دیتے ہیں، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے بھارت کا انتہائی جنوبی سرا، بھارت کا انتہائی جنوبی سرا اندرا پوائنٹ ہے۔ اب کسی بچے نے لکھ دیا اندرا پوائنٹ، تو اندرا پوائنٹ آپ نے صرف لکھ دیا، تو اندرا پوائنٹ پر آپ کو جواب پر نمبر تو ملے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ مکمل جملے میں آپ لکھ لیں۔ مکمل جملے میں لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، مکمل جملے میں لکھیں آپ۔ معاف کیجیے گا، سلائیڈ بیک ہو گئی تھی۔ تو مکمل جملے میں آپ لکھیں، جواب کو مختصر میں نہ لکھیں۔
مکمل جملے میں بورڈ کی طرف سے یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ جواب کو مکمل جملے میں لکھا جائے، ہاں، مختصر میں نہ لکھا جائے، نمبر آپ کا کٹ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہر ذیلی سوال کے بیچ میں 1 یا 2 لائن کا گیپ دیں، جیسے سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 کے بیچ میں 1 لائن کا گیپ دیا گیا ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں تاکہ سوال کا جواب واضح طور پر ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح سے آپ اس کو انڈر لائن کریں، خط کشیدہ کریں، جیسے اندرا پوائنٹ یہاں اس کا جواب ہے تو اس کو یہاں انڈر لائن کیا گیا ہے۔ اسی طرح جوڑیوں والے جواب میں بچے کچھ غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ بچے تیر کا نشان لگاتے ہیں، جوڑی والے جواب میں الف اور ب، اے اور بی کالم میں تیر کا نشان لگا دیتے ہیں۔ یقیناً آپ کو کبھی ہرگز ایسا کام نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ معیوب چیز ہے، آمنے سامنے صحیح جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جوڑی والے جوابات میں۔ اسی طرح اسپیس برابر دینا ہے۔ آگے دوسرے پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے جوابات کو جہاں تک ممکن ہو پوائنٹ کا استعمال کریں، صرف پیراگراف بنا کر کے نہ لکھیں، جہاں ضرورت ہو وہاں پوائنٹس، جیسے جغرافیائی وجوہات کے سوال ہیں، اسی طرح اور دوسرے مضامین بھی سائنسی وجوہات آپ لکھتے ہیں یا مختصر نوٹ لکھتے ہیں، یہ سارے پوائنٹس بنا کر کے آپ لکھیں۔ ایگزامنر کو پیپر کو جانچنے میں آسانی ہوگی کہ اس کو پوائنٹس مل جاتے ہیں، نمبر آپ کو پوائنٹس پر ملتے ہیں۔ تو اسی طرح بڑے کوشچن 10ویں جغرافیہ سوال نمبر 7 لانگ کوشچن ہوتا ہے، مفصل جواب سوال نمبر 5 جو ہے جغرافیائی وجوہات ہوتا ہے۔ کم از کم یہ تمام سوالات آپ کو پوائنٹ وائز لکھنا چاہیے، اور جہاں ضروری ہو وہاں پر آپ ہیڈنگ کا بھی استعمال کریں۔ جیسے یہ سوال ہے 2 پارٹ میں تھا، علاقائی سیر، علاقائی سیر کی تیاری آپ کس طرح کریں گے، اور جنگلاتی علاقے کی سیر کے لیے سوال نامہ تیار کیجئے۔ یہ بورڈ 2022 مارچ بورڈ کے پیپر میں یہ سوال پوچھا گیا تھا، تو 2 پارٹ میں کوشچن تھا، تو یہاں 2 ہیڈنگ کا استعمال ہوا ہے۔ علاقائی سیر کی تیاری کے متعلق ہے 4 پوائنٹ ہے، 5 پوائنٹ ہے، اسی طرح جنگلاتی علاقے کی سیر کے لیے 5 پوائنٹ ہے۔ تو ہیڈنگ اور پوائنٹ دونوں کا استعمال کریں، جہاں ہیڈنگ کی ضرورت ہے وہاں ہیڈنگ کا استعمال، جہاں پوائنٹس کی ضرورت ہے وہاں پوائنٹس، کیونکہ پوائنٹ کا سے جواب لکھنے پر آپ کو مختصر میں اپنی بات مکمل کر لیتے ہیں، بہت زیادہ جواب لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایگزامنر کو بھی پوائنٹس جو ہیں مل جاتے ہیں، نمبر دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرے سوالات جیسے بہت ساری شکلیں، ڈائیگرام، میپس اور بنانی ہوتی ہیں، جغرافیہ میں نقشہ ہے، اسی طرح ترسیم ہے، اسی طرح میتھس میں، سائنس میں، لینگویجز میں بھی تو کچھ شجری خاکے ٹری ڈائیگرام وغیرہ بنانے پڑتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ تمام شکلیں اور خاکے آپ پینسل سے بنائیں، جیسے یہاں ڈائیگرام ترسیم بنائی گئی ہے، سادہ سودونی ترسیم، پینسل سے جو ڈرا کرنے کا کام ہے وہ پینسل سے کریں، اسی طرح سے اس کو نامزد کرنے کا کام، لیبل کرنے کا کام آپ پین سے کریں، اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ اسی طرح سے شکل وغیرہ آپ مناسب جگہ پر بنائیں، بہت چھوٹی یا بہت بڑی نہ بنائیں، یا صفحے کے ایک کارنر میں نہ بنا دیں۔ سائنس وغیرہ کی شکلوں میں عام طور پر بچیاں غلطی کرتے ہیں، اس بات کا آپ خیال رکھیں، اس کو پراپر پلیس پر بنائیں، پینسل کا استعمال کریں، لکھنے کے لیے نامزد کرنے کے لیے آپ پین کا استعمال کریں۔ بہت اہم پوائنٹس ہیں یہاں پر، اس پر تفصیل گفتگو ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، بہت سارے بچے عادت یہ ہوتی ہے کوئی غلطی ہونے پر اس کو رب کرتے ہیں پینسل سے یا پین سے، تو ڈو ناٹ رب دا مسٹیکس، جو غلطی آپ سے ہوئی ہے اس غلطی کو آپ قلم یا پین سے چھپانے کی کوشش نہ کریں، رب نہ کریں، دراصل وہ غلطی آپ کی چھپتی نہیں بلکہ دوسرے صفحے پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، صرف سنگل لائن کراس کر دینا ہے، سنگل لائن کراس کر کے آپ آگے بڑھ جائیں، اور پھر اس جملے کو یا اس لفظ کو دوبارہ لکھیں۔ اسی طرح سے نئے پیسے نئے سوالات کو لکھیں، بحث بات اس پر ہو چکی ہے۔ تمام ضروری سوالات آپ حل کر لیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد ایکسٹرا کویشچنس اگر آپ کو لکھنے ہیں تو ایکسٹرا کویشچن کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ جیسے جغرافی وجوہ سوال نمبر 5 ہے 10ویں جماعت کی جغرافیہ میں، تو آپ 4 سوال میں 2 سوالات حل کرنے ہوتے ہیں، 4 یا 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کو 2 کویشچن جو آپ کو بہتر طریقے سے جغرافی وجوہات کب تیار ہو، فرض کیجئے کویشچن نمبر 1 کویشچن نمبر 3 آپ کو تیار ہے، تو یقیناً آپ کویشچن نمبر 1 اور کویشچن نمبر 3 آپ پہلے لکھ لیں،
अब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखना है तो वहाँ आप पहले आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन न लिखें, बल्कि उसकी मुनासिब जगह इस पेज छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 हल कीजिए। अब मुकम्मल क्वेश्चन 7 आपका हल हो जाता है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप हल कीजिए, क्योंकि ये गलती कभी कभी तलबा से ये होती है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखने के चक्कर में ज़रूरी सवालात छूट जाते हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाद में लिखें, तमाम पेपर हल होने के बाद, और स्पेस छोड़ करके आगे बढ़ जाएं, लास्ट में लिखें। इसी तरह क्वेश्चन को आप सीक्वेंस में लिखें, यानी तरतीब से लिखें। सीक्वेंस ऑफ मेन क्वेश्चन कैन बी चेंज, लेकिन अगर मेन क्वेश्चन की सीक्वेंस बदलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बदल सकते हैं। फ़र्ज़ किए कि आप क्वेश्चन नंबर 3 के पहले क्वेश्चन नंबर 4 को लिखना चाहते हैं, तो यकीनन आप क्वेश्चन नंबर 3 के पहले आप 4 को हल कर लीजिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि सवाल नंबर 4 में जितने ज़ैली सवालात हैं या जितने सेक्शंस हैं, तमाम सेक्शन या तमाम ज़ैली सवालात को एक साथ हल करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने सवाल नंबर 4 का कुछ हिस्सा हल कर दिया, फिर 2-4 सफ़े के बाद कुछ सवालात हल कर रहे हैं। इसमें दिक्कतें होती है कि एग्ज़ामिनर को नंबर टोटल करने में दुश्वारी पेश आती है, चूँकि उसके पास काम का बोझ होता है, तो ऐसे में झुंझलाहट होती है, जिसका असर आपके नंबर पर असर पड़ेगा। याद रखिए, आप जितनी सहूलत फ़राहम करेंगे, जितना सिस्टमेटिक पेपर लिखेंगे, नंबर उतना अच्छा मिलेगा। इस बात का ख्याल रखें। मेन क्वेश्चन की तरतीब बदल सकते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन के जितने ज़ैली सवालात हैं एक साथ लिखें, इस बात का ख्याल रखें। इसी तरह जोग्राफिया में क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेंसिल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्टेंसिल इस्तेमाल करिए भारत या ब्राज़ील के। इसी तरह से जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्टेंसिल का इस्तेमाल करें। अजीज़ तलबा व तलबात, याद रखिए कि कई बार आपका जवाब दुरुस्त होता है। जवाब जो है आप जो लिखते हैं ख़ुद सोच समझ करके वो जवाब आपका दुरुस्त होता है, लेकिन नकल करने के चक्कर में आपके जो साथी तलबा हैं उनका जवाब दे करके आप लिखते हैं और आप अपने सही जवाब को गलत लिख देते हैं। इस तरह आप नंबर से जो है महरूम रह जाते हैं, नंबर आपका कम हो जाता है। हालांकि कई मरतबा देखने में आया है कि जो बच्चे ने गलत किया है वो जवाब उसका सही था और सही जवाब को गलत कर दिया गया है। ये नकल करने के चक्कर में ऐसा होता है, तो याद रखें आप ऐसा हरगिज़ ना करें। मुम्तहिन के पास चूँकि ज़्यादा जो है काम का बोझ होता है, और अगर आपका जवाब सिस्टमेटिक और साफ़ सुथरा होगा, तरतीब से होगा, यकीनन उसको पेपर असेस करने में आसानी होगी। इसका असर आपके नंबर पर भी होता है। यानी अगर आपको पेपर को बड़े सिस्टमेटिक और तमाम नुकात को ध्यान में रखते हुए आपने लिखा है, गलतियाँ ना हो, इसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले जहन में अपने खाका बना लीजिए। जो बात आपको दर्ज करनी है उसका खाका जहन में बनाइए, उसके बाद कागज़ पर आप लिखिए ताकि गलती के इम्कानात ना हो। याद रखिए, मैंने पहले कहा था कि आपका जवाबी पर्चा जो आंसर शीट है वही आपका तारुफ़ है। एग्ज़ामिनर आपको नहीं जानता। आपकी जो आंसर शीट है जितनी साफ़ सुथरी, जितनी बेहतर, जितनी अच्छी होगी, नंबरात के इम्कानात भी उतने अच्छे होंगे, क्योंकि ये खाका बन जाएगा आपका कि किस तरह का तालिबी इल्म है। तो याद रखिए, आप अपनी पेपर की प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाइए और इसी तरह से दूसरों पर भरोसा न करते हुए आप अल्लाह की ज़ात पर और अपनी मेहनत पर यकीन रखिए। इंशाअल्लाह नतीजा बेहतर होगा। जी तलबा और तलबात, इस तरह बेस्ट ऑफ लक। और आपने अब तक अगर इस चैनल को ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।